اللہ اور تہجد۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو، اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ دے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ، میں آ گئی، بس مجھے تھام لیں، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لیں، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا، اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہیں۔ تہجد میں کچھ تو خاص ہے، تبھی میرے اللہ نے اس کو اتنی فضیلت والی عبادت کہا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تب بھی اللہ اپنی اس عبادت کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی اللہ کسی کسی کو چنتا ہے، جس کو چن لیتا ہے پھر اس کے لیے معجزے کرتا ہے۔ تہجد تک تو اللہ لے کر جاتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پہ کن فیکون کی مہر لگنی ہوتی ہے، تبھی تو کہتے ہیں تہجد تو سفر ہے کن سے فیکون تک کا۔ وہ کیسے نہیں تمہاری دعا قبول کرے گا، اس کا تو ایک نام ہی الوہاب ہے، یعنی عطا کرنے والا۔ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کی صفت نہیں۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے، کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے، وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ تمہارا تہجد تک آنا بھی ایک معجزہ ہے، جو دعا تمہیں تہجد تک لے آئی وہ بھی ایک معجزہ ہے، اور پتہ ہے تہجد میں جو تم مانگو گے وہ بھی اللہ معجزے کی صورت میں سنے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹھن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں، منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بلا دے گا۔ کبھی کبھار تمہاری چاہت کا تمہارے نصیب سے بس ایک دعا کا فاصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ایک دعا ہوتی ہے نا، وہ آغاز سے انجام تک سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ صبر کے سفر میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ہم جب کوئی دعا کرتے ہیں یا کچھ بھی سوچتے ہیں تو پل بھر میں ہی اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا صبر کر رکھا تھا۔ ہم جب اللہ کو چن لیتے ہیں تو یہ مقام اللہ خود بخود ہمارے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ تمہیں اپنی دعا کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی۔ سنو، تم ہر دن اپنے معجزوں کے قریب ہو رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب تم اپنی نیند قربان کر کے اس کے در پہ جاتے ہو تو کیا تمہیں وہ خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ نکال دو اپنے دل سے ہر وسوسے کو، وہ اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں بھیجے گا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔
अपनी कहानी जिसके भी पास लेकर जाओगे ना, कोई मशवरा देगा, कोई तुम्हें गलत कहेगा, कोई तुम पर ही हंसेगा, कोई तसल्ली देगा और फिर सब तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारा गम भूल जाएंगे, दो बातें करके आगे बढ़ जाएंगे। मगर जब अल्लाह के पास अपनी गर्ज लेकर जाओगे ना, तो वो सुनेगा, मशवरा नहीं हदायत देगा, तुम्हें गलत नहीं तुम्हें सुकून देगा, तुम्हें भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा। सब भूल जाते हैं मगर अल्लाह याद रखता है। अपने अकेलेपन में इसे याद किया करो और वो तुम्हें याद करेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में बंजर खेतों की मिसाल बयान फरमाता है कि जैसे खुश्क साली और बंजरपन से मुरझाई हुई खेती पर जब अल्लाह ताला एक मखसूस अरसे के बाद अपना अब्र करम बरसाता है, तो वो भी अपनी तमाम तर ताजगियों और रानाइयों के साथ दोबारा से हरी भरी हो जाती है। और बज़ाहिर इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि इस खेती ने कितने तलख और सख्त हालात का सामना किया होगा। बिल्कुल इसी तरह कुछ हाल हम इंसानों के भी हैं। हम भी यूं ही हालात के नज़र होकर कई तल्ख तजर्बात का सामना करते हैं और कुछ तो इस कदर भयानक होते हैं कि हमारी रूह तक को भी छन्नी कर जाते हैं। मगर जब हम अपना सारा तवक्कुल अल्लाह ताला की ज़ात पर करके इसकी रहनुमाई मांगते हैं, तो वही हमारी बंजर खेतों का मुहाफिज और हमारी ज़िंदगियों में फिर से रौनकें बख्श देता है। ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख के बादल क्यों न छा जाएं, कितनी ही गम की आंधियां क्यों न आए, हमारा तवक्कुल इस नूर और उजाले पर होना चाहिए जो अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त के बाद हमारे लिए लाएंगे और ज़रूर लाएंगे इंशाअल्लाह। हर तरफ से वसवसों के वार, लोग फिक्रों में इजाफा करने वाले, शैतान मुस्तकबिल से डराने वाला, आंख आंसू बहाने वाली, पर दिल मुतमईन सा इस बात पर कि मेरा अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा, कभी नहीं। मैं राज़ी हूँ हर फैसले पर, हर हाल में, पर अल्लाह आपकी अताअत वाली ज़िंदगी चाहिए, इसी अताअत में मौत चाहिए। मुझे दुनिया की रंगीनियों में नहीं खोना, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।